السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس بأکادمیۃ آس بلاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا یہ سبق 32واں سبق ہے. سبق کے شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ تقریباً 13-14 دن سے نیا سبق اپلوڈ نہیں کیا گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ پاکستان کی حد تک اور کم از کم مدارس کی حد تک اس عربی کو فروغ دیا جا سکے تاکہ ہمارا تعلیمی مستویٰ بہتر سے بہتر ہو. تو اسی عربی کے فروغ کے لیے ہمارے بہت سارے ساتھی جنہوں نے آس اکیڈمی میں عربی پڑھی اور پھر مختلف مقامات پر انہوں نے عربی کا سلسلہ شروع کیا. تو یہ میرا سفر کوہستان اور سوات وغیرہ کے علاقہ جات کی طرف رہا، جس کی وجہ سے اگلا سبق اپلوڈ نہیں کیا جا سکا. آج کے سبق میں ہم جو آگے ہمارے پاس ایک انتہائی خوشی کا موقع عید المبارک عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اس کے حوالے سے چند عبارات ذکر کرنی ہیں، اور میں نے مناسب سمجھا ہے کہ وہ اس انداز سے ہی آپ سے ذکر کر دی جائیں. تو یاد رکھیے کہ عید کے موقع پر جب بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، عید کا موقع ہوتا ہے، چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، تو عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، اس موقع پر چند مخصوص عبارات استعمال کی جاتی ہیں. ان میں جو سب سے آسان عبارت ہے وہ ہے عید مبارک. عید مبارک. کسی کو بھی عید مبارک، جس کو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں عید مبارک، تو اس طرح کہنے کے لیے عید مبارک. اور اگر اس سے اگلا لفظ کہنا ہو یا اس سے اگلے درجے کی عبارت آپ نے کہنی ہو، تو اس کا سلف صالحین میں بھی اس کا اور کتب میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. تو ہم یوں کہیں گے جب بھی کسی سے ملیں گے عید کے دن، تو اس کو کہیں گے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائیں. اور آگے ہے وَكُلُّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ. وَكُلُّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ. یہ بہت زبردست دعا ہے. اس دعا کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ پورا سال خیر و عافیت سے رہیں، پورا سال آپ کا خیر و عافیت کے ساتھ گزرے. تو عید مبارک سب سے پہلی عبارت، اور دوسرا تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال وکل عام وانتم بخیر. اس کے بعد اگلی عبارت آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اہنئکم. اہنئکم، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اہنئکم تہنیتاً، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں من اعماق قلبی، اپنی دل کی گہرائیوں سے، بمناسبت العید المبارک، عید المبارک کی مناسبت سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں یا مبارک دیتا ہوں اس عید کے حوالے سے. اور آپ آسانی کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں عید سعید. عید سعید. اور اسی طرح عید کے دن ہم بعض دفعہ بچوں کو پیسے دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، تو ان کو پیسے دیتے ہوئے ہم یہ کہیں هذه ہدیۃ لک. هذه ہدیۃ لک. پیسے پکڑاتے ہوئے بچوں کو کہیں هذه ہدیۃ لک. اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی عربی کے ساتھ مناسبت پیدا کروانے کی، یہی جو مختصر سی ویڈیوز ہم بناتے ہیں، مختصر سی چیزیں ہوتی ہیں، 3 سے 4 مرتبہ جب آپ بچے کو سنائیں گے، ہم اس کا الحمدللہ تجربہ کر چکے ہیں. اور اس سفر میں بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ساتھی جو مستقل ان اسباق کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے جو آگے سے نتائج ہیں وہ الحمدللہ قابل ستائش ہیں. اور ہم بہت پر امید ہیں کہ بفضل اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد جو ہے وہ اس عربی کے فروغ میں کامیاب ہو جائیں گے. تو آپ جب بچے کو کہیں، دیکھیے جہاں پر بچہ آپ کو کہتا ہے تھینک یو،
اس جگہ پر ہم بچے کو شکرن جزیلا سکھائیں کہ آپ نے بچے کو کہا پیسے دیتے ہوئے ہذہ ہدیۃ لک، ہذہ ہدیۃ لک، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہیں، تو بچے کو آگے سے یہ ہونا چاہیے شکرن لک، جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، اللہ آپ کو اس کا بہترین جزا دے، تو اس انداز کے۔ اور آخری عبارت جو آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ عمومی طور پر عید کے دن کسی ساتھی سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے قربانی کی ہے، تو آپ پوچھیں گے هل ضحیتم، هل ضحیتم، هل ضحیتم، حل کا معنی آپ کو پتہ ہے، اور ضحی یضحی کا معنی ہوتا ہے قربانی کرنا، کہ کیا آپ نے الیوم آخر میں لگا دیں تو کیا آج آپ نے قربانی کی ہے۔ اور اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج آپ نے کون سا جانور ذبح کیا ہے، تو آپ یہ کہیں گے ماذا ذبحتم، ماذا ذبحتم، کہ تم نے آج کون سا جانور ذبح کیا ہے۔ تو آگے جواب میں وہ جانوروں کے نام جہاں پر ہم نے پڑھے ہیں اس سبق کو آپ ساتھ ملانگ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر وہ صلاحیت ہوگی کہ آپ ان کو جواب دے سکیں۔ تو اگلے سبق تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور کوشش کیجیے کہ ان عبارات کو آپ عید والے دن جب معانقہ کر رہے ہوں کسی سے تو اس کو عید سعید یا عید مبارک یا اور جو میں نے عبارات ذکر کی ہیں ان کا استعمال کیجیے، اور اپنی اس خوشی کے موقع پر ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔